بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیزنگ ورلڈ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہوائی جہازوں کے ساتھ دنیا میں مختلف واقعات رونما ہو چکے ہیں، مگر آج جس واقعے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ دنیا کی پہلے خاتون ہواباز کے ساتھ پیش آیا۔ ہمارے ساتھ رہی اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ملتی رہے۔ شکریہ۔ ایمیلیا ایرہارٹ دنیا کے سفر کے وقت لاپتہ ہوئی۔ 40 سالہ ایمیلیا ایرہارٹ کو جہاں دنیا کی پہلی ہواباز خاتون کا اعزاز حاصل ہے، وہیں انہیں 14,000 فٹ کی بلندی پر جہاز اڑانے والی پہلی خاتون کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ایمیلیا ایرہارٹ جہاز پر دنیا کا سفر کر کے ایک منفرد اعزاز بنانا چاہتی تھی اور انہوں نے اپنے سفر کا آغاز جون 1937 میں شروع کیا اور تقریباً اپنے سفر کو 70% تک مکمل کیا۔ وہ اپنی منزل کے اختتام کی جانب بڑھی تھیں تو جولائی 1937 میں ان کا طیارہ امریکی ریاست ہونولولو کے قریب اڑان بھرنے کے بعد جزیرہ ہاولینڈ اور جزیرہ نوکومارورو کے درمیان لاپتہ ہو گیا۔ ایمیلیا ایرہارٹ کا طیارہ ایک ایسے وقت میں لاپتہ ہو گیا تھا جبکہ امریکہ اور جاپان کے درمیان کشیدگی جاری تھی اور دنیا کے سر پر دوسری جنگ عظیم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ایمیلیا ایرہارٹ کے طیارے کے لاپتہ ہونے کے بعد امریکی نیوی اور دیگر اداروں نے اس کی تلاش کا کام شروع کیا، تاہم انہیں ناکامی ملی اور اس ناکامی کو 82 سال مکمل ہو گئے۔ گزشتہ 82 سال میں ایمیلیا ایرہارٹ کے طیارے وقتاً فوقتاً ڈھونڈنے کا کام شروع کیا گیا، تاہم ہر بار ہر ادارے کو ناکامی ہی ملی۔ ایمیلیا ایرہارٹ کے لاپتہ ہونے کو دنیا کا اب تک سب سے بڑا پراسرار واقعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایمیلیا ایرہارٹ کے لاپتہ ہونے سے متعلق بھی کئی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ ایسی افواہیں بھی اڑائی گئیں کہ انہیں 1937 میں ہی جزیرہ نوکومارورو کے قریب جاپانی فوج نے گرفتار کیا تھا اور یہ افواہیں رہیں کہ ایمیلیا ایرہارٹ کو جاپانی فوج نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا اور بعد ازاں جنگ عظیم دوم شروع ہونے کے بعد انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جانے کے بعد وہ جاپانی فوج کے ریکارڈ میں بھی پراسرار ہو گئے۔ ایمیلیا ایرہارٹ کے حوالے سے یہ افواہیں بھی رہی کہ انہیں جنگ عظیم دوم کے بعد جاپانی فوج نے رہا کر دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنا نام اور بیس بدل کر جاپان میں خفیہ زندگی گزارنے لگیں۔ ایمیلیا ایرہارٹ کے حوالے سے ہونے والی ان 6 مگوئیوں کی بھی کسی دستاویز یا تحقیقی ادارے کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی اور یہ افواہیں صرف 6 مگوئیوں کی حد تک ہی رہیں۔ ایک صدی قبل سمندر بُرد ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ 80 سال بعد تلاش کرنے والے سائنسدان اب 82 سال قبل 1937 میں لاپتہ ہونے والی دنیا کی پہلے خاتون ہواباز کو تلاش کرنے کا مشن شروع کریں گے۔ 3 دہائیاں قبل 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں تلاش کرنے والی 77 سالہ امریکی ماہر محیطیات اوشینوگرافر رابرٹ ڈانے لارڈر اب لاپتہ ہونے والی دنیا کی پہلی امریکی ہواباز پائلٹ خاتون کو تلاش کریں گے۔ دنیا کی پہلی خاتون ہواباز ایمیلیا ایرہارٹ آج سے 82 سال قبل جولائی 1937 میں اپنا دنیا کا پہلا سفر ختم کرنے کے آخری ایام میں ساتھی پائلٹ اور طیارے سمیت لاپتہ ہو گئی تھیں اور اب تک ماہرین ان کا نام و نشان ڈھونڈنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق لاپتہ ہونے والی دنیا کی پہلی خاتون پائلٹ اور ان کے ساتھی پائلٹ کو ٹائٹینک کے ملبے سمیت کئی پراسرار حادثات کو حل کرنے والے امریکی ماہر تلاش کریں گے۔ رابرٹ ڈائے بلارڈ ڈسکوری چینل، نیشنل جیوگرافک سمیت دیگر اداروں کی مدد سے 2 تربیت یافتہ ماہرین کی ٹیم کی مدد سے لاپتہ ہونے والے خاتون اور ان کے ساتھی پائلٹ کو تلاش کریں گے۔ رابرٹ بلارڈ کو
امید ہے کہ وہ اب تک دنیا کے اس پراسرار ترین راز کو حل کرنے یا کم از کم اس کے حل کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاہم دیگر کئی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مشن کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ 82 سال قبل لاپتہ ہونے والے طیارے اور اس میں سوار افراد کو رابرٹ لارڈ ساتھیوں سمیت کیسے تلاش کریں گے، تاہم یہ طے ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل کے جنوبی حصے میں 13,000 تک نیچے جا کر طیارے کے ملبے کو تلاش کرنے کا کام سر انجام دیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی ٹیم بحر الکاہل کے سمندر ساحلوں کے قریب اور اس خطے میں موجود پہاڑوں پر جا کر بھی ملبے کو تلاش کرنے کا کام سر انجام دیں گے۔ اس مشن کو حل کرنے کے لیے ماہرین جدید ترین اور اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کریں گے اور مشن کے دوران ملنے والی انسانی باقیات سمیت ہر طرح کے ملبے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ماہرین کی ٹیم مغربی بحر الکاہل پر موجود نوکو مرورو جزیرے کے اپنا مشن کا فوکس رکھے گی، جہاں سے آخری باز خاتون حالہ باز نے رابطہ کر کے آگاہی دی تھی۔ دوستوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔